تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن انٹرمیڈیٹ سال اول زبان دوم اردو معیار ادب حصہ نثر سیر پہلے درویش کی داستان مصنف میر امن دہلوی تفہیمس ڈاکٹر سید حامد لیکچرر اردو وہ پرنسپال تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈنشل جونیئر کالج برائے ذکور آرمور ضلع نظام آباد۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیر پہلے درویش کی داستان جسے آج ہم پڑھیں گے حصہ نثر سے، لیکن یہاں پر ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم جان لیں نثر کسے کہتے ہیں۔ نثر دراصل پھیلی ہوئی عبارت کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں، زبان دراصل جذبات کے اظہار کا وسیلہ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ہم کوئی بات یا کوئی جذبہ یا ہماری جانب سے اگر ہم کسی سے گویا ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم زبان کا سہارا لیں۔ اس طرح سے یہاں زبان کے متعلق یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ زبان دراصل جذبات کے اظہار کا وسیلہ ہوتی ہے، اور جہاں تک کسی بھی زبان میں ادبی اظہار کا سوال ہوتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک نثر تو دوسری نظم۔ نثر دراصل ایسی عبارت کو کہتے ہیں جس میں کلام غیر موزوں اور غیر مفقع ہو، یعنی کہ کلام میں قافیہ بندی نہ ہو، مفقع و مسجع عبارتیں نہ ہو۔ نثر جملوں کو ملانے سے وجود میں آتی ہے۔ جملہ دراصل کلمہ کو بھی کہتے ہیں، الفاظ کا ایسا مجموعہ جو معنی دیتا ہے یا جس سے کوئی معنی نکلتا ہو وہ جملہ کہلاتا ہے، اور ان جملوں کو ملانے سے نثر وجود میں آتی ہے۔ دیگر معنی میں ترتیب سے لکھی ہوئی ایسی عبارت جس سے کوئی مفہوم ادا ہوتا ہو جملہ کہلاتی ہے، اور ان جملوں سے نثر وجود میں آتی ہے۔ نثری اصناف میں چند مشہور و معروف جو اصناف ہیں جن کا یہاں تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں میں، ان میں خصوصیت کے ساتھ داستان ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، افسانہ ہے، مضمون ہے، انشائیہ نگاری ہے، خاکہ نگاری ہے، رپورتاس، یہ تمام چیزیں نثری اصناف میں شمار کی جاتی ہیں یا نثری اصناف کہلاتی ہیں۔ اب آئیے روشنی ڈالتے ہیں داستان، یعنی کہ داستان کیا ہے، داستان کسے کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا یہ جو سبق ہے سیر پہلے درویش کی، وہ دراصل میر امن کی لکھی ہوئی داستان باغ و بہار اس کا پہلا حصہ ہے۔ اس داستان میں 4 درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جس میں سے پہلے درویش کا جو قصہ ہے وہ سبق آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ داستان جو ہے وہ لفظ پہلوی زبان سے فارسی میں داخل ہوا، اردو میں سے قصہ کہا گیا تو ہندی میں کہانی، لیکن ادب کی اصطلاح میں داستان ایسی طویل کہانی کو کہتے ہیں جس میں قصہ در قصہ واقعات بیان ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو سب سیریلز جو ہوتے ہیں ان میں قصہ در قصہ آہستہ آہستہ سیریلز آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے زمانے قدیم کا جب ہم جائزہ لیں گے تو اس زمانے میں آج جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جو جدید سہولیات ہیں، اس سے وہ زمانہ عاری تھا۔ عہد قدیم میں لوگوں کے پاس اس طرح کی جدید سہولیات، جدید ٹیکنیک جیسے کہ کمپیوٹر ہے، جیسے کہ فون ہے، جیسے کہ ٹیلی ویژن ہے، یہ تمام چیزوں سے یہ لوگ نا واقف تھے، اور اس زمانے میں یہ تمام چیزیں موجود نہیں تھی، تو لوگ اپنی وقت گزاری کے لیے داستان سنا کرتے تھے۔ داستان جیسے کہ میں نے کہا ایک طویل کہانی کو کہتے ہیں جس میں قصہ در قصہ واقعات آگے بڑھتے چاہتے ہیں، تمام قصوں کا تعلق اصل داستان سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ داستان کے لیے جو اجزاء ترکیبی ہیں اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ موضوع ہے، یعنی کہ کس موضوع پر داستان نگار اپنی داستان کو لکھنا چاہ رہا ہے یا پیش کرنا چاہ رہا ہے، وہ موضوع ضروری ہے۔ موضوع کا جب داستان نگار انتخاب کرتا ہے تو اس کے بعد میں وہ پلاٹ پر توجہ دیتا ہے، یعنی کہ کس طرح سے کہانی یا قصہ تیار کیا جائے اس موضوع کو بنیاد بنا کر۔
फिर उसके बाद में उस प्लाट को आगे बढ़ाने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करता है, वो किस्सा दर किस्सा, यानी कि किस्से में से एक और किस्से को पैदा करता है। फिर उसके बाद में दास्तान को दिलचस्प बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के माफाकुल फितरत अनासिर, जैसे कि जिन है, जैसे कि भूत है, जैसे कि जादू है, जैसे कि टोना है, जैसे कि देव है, हाँ, मुख्तलिफ किस्म के अनासिर को वो अपनी दास्तान में शामिल करता जाता है। यानी कि माफाकुल फितरत अनासिर की वजह से ही दास्तानिगार अपनी दास्तान में हैरत का सामान पैदा करता है और अपनी दास्तान को दिलचस्प तरीन बनाने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद में एक और जैसे अज़्ज़ाए तरकीब में एक और चीज है, वो है किरदार निगारी। दास्तान में किरदार निगारी भी खास अहमियत की हामिल होती है। इन तमाम वाक़यात के बाद दास्तान निगार अपनी दास्तान को कामयाबी के साथ पेश करते हुए असल मकसद की जानिब रवादवा होता है और दास्तान के आखिर में अपने उस असल मकसद को हासिल करता है जिस पर दास्तान अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उर्दू की ऐसी ही अहम दास्तानों में सबरस, बागो बहार और फसाने अजायब काबिल जिक्र हैं। जैसे कि आप और हम बाखूबी जानते हैं कि सैर पहले दरवेशी जो दास्तान है उसके लिखने वाले मुसन्निफ मीर अमन दहलवी हैं। कहा जाता है कि मीर अमन दहली में पैदा हुए। इनके आबा व अजदाद मुगल शहंशाह हुमायूं के दौर में मुगलिया सलातीन के दरबार से वाबस्ता हुए थे। मीर अमन के असल नाम में भी इख्तिलाफात रहे हैं। नीज उनकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में अब तक जो मालूमात हैं वो कम ही दस्तयाब हैं। 1761 ईस्वी में जब अहमद शाह अब्दाली ने दहली पर हमला कर दिया, कत्ल व गारतगिरी आम हुई, तो वो दहली से कलकत्ता आ गए। उसी दौरान इनकी मुलाकात फोर्ट विलियम कॉलेज के मशरकी जबानों के सदर और कॉलेज प्रिंसिपल से हुई और हिंदुस्तानी शोबे में 40 रुपया माहना तनख्वाह पर मुंशी की हैसियत से तकर्रुर अमल में आया। 5 साल तक मुलाजिमत करने के बाद 1806 ईस्वी में वो सुगबदोश हुए। फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने किस्सा चार दरवेश को आसान उर्दू में बाको बहार के नाम से लिखा। ये इनकी अपनी तबाजात तसनीफ नहीं थी, बल्कि किस्सा चार दरवेश जिसके के लिखने वाले हुसैन अता खां तहसीन थे और ये नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से दास्तान इन्होंने लिखी थी। उसी दास्तान को उर्दू जबान में मीर अमन दहलवी ने बाको बहार के नाम से लिखा। उन्होंने इस दास्तान में दिल्ली की तहजीब के बयान को उजागर करते हुए सादा नसर में इसे कलमबंद किया, जिसकी वजह से आज भी इसे बेपनाह मकबूलियत हासिल है। उन्होंने बाको बहार के अलावा एक और तसनीफ गंज खूबी भी अपनी यादगार के तौर पर छोड़ी है। बाको बहार में 4 दरवेशों का किस्सा मौजूद है, जिसमें से पहले दरवेश का किस्सा आपके निसाब में सैर पहले दरवेश की उन्वान के नाम से शामिल है। खुलासा सबक, मीर अमन ने दास्तान बाको बहार में किस्सा 4 दरवेश को पेश किया। इस दास्तान में एक बादशाह और 4 दरवेश जिंदगी के मसाइल से परेशान होकर रात बसर करने के लिए एक कब्रिस्तान में आ बैठते हैं और अपनी अपनी जिंदगी के किस्सों को बयान करते हैं। चुनाचे पहला दरवेश अपनी दास्तान सुनाते हुए कहता है, मैं मुल्क यमन का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद मुल्कुल तुज्जार ख्वाजा अहमद बहुत बड़े सौदागर थे। इनके पास बेपनाह दौलत थी और इनकी बहुत बड़ी तिजारत थी। इनकी 2 औलादें थी, एक मैं और दूसरी मेरी बहन, जिसकी वालिद साहब ने अपनी जिंदगी में ही शादी कर दी थी और अब वो अपने ससुराल में रहती है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दौलत की फरावानी थी, इसलिए बचपन ऐश में गुजरा। वालिदैन जब क़ज़ाए इलाही से फौत हो गए तो लोगों ने समझा बुझाकर मेरा गम हल्का किया और बाप की जगह मुझे इनकी तिजारत देखने की जिम्मेदारी लगाई। जब पहला दरवेश अपनी दास्तान सुनाता है तो अब तक की उसकी इस सुनाई हुई दास्तान से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो अमीर तरीन वालिदैन की इकलौती औलाद थी। जैसा कि आप लोग बाखूबी जानते हैं, हमारे मुआशरे में अजल से ही
لڑکیوں کے بجائے لڑکوں کو فوقیت دی جاتی ہر معاملے میں۔ یہاں پر بھی وہی ہوا، اس کے والدین نے اس کی اچھی پرورش کی، عیش و عشرت کی زندگی اس نے گزاری، بچپن میں خوب دولت، ہر طرح کی اس کی مرادیں، اس کی جیسے خواہشات کو پورا کیا گیا۔ جب یہ دونوں بالغ ہوئے تو بہن کی شادی والدین نے کر دی اور اب یہ اکیلا رہ گیا تھا۔ دولت کی فراوانی تھی، لیکن جو ہی اس کے والدین خزائے الہی سے فوت ہو گئے تو رشتہ داروں نے اسے سمجھا بجھا کر اس کا غم ہلکا کیا اور اسے باپ کی جگہ اپنی تجارت سنبھالنے کی ذمہ داری لگائی۔ جب پہلی مرتبہ اس نے اپنے والد کی چھوڑی ہوئی دولت دیکھی تو اس کا جی للچایا۔ اس نے دوست اور احباب کو جمع کیا اور عیش و عشرت کی محفلیں سجاتا چلا گیا۔ کاروبار سے اس کی توجہ ہٹ گئی، شراب نوشی، ناچ گانا سب کچھ ہوتا رہا۔ جب نوکر چاہ کر ان کے پاس کام کرنے والے لوگوں نے مالک کے یہ عیش دیکھے تو جس کو جو سوچا وہ لوٹ لے لگا، اور اسے پتا نہیں چلتا تھا کہ کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے، کہاں سے آتا ہے، کدھر کو جاتا ہے۔ کچھ سال یوں ہی گزرے اور مال چاہے قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، جب خرچ ہونے لگے تو ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قارون جو ہے دنیا کا سب سے متمول اور امیر ترین شخص تھا۔ اس کا خزانہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بے شمار دولت تھی، لیکن اس لیے مثال یہ دی جاتی ہے کہ خزانہ چاہے قارون کا ہی ہو، جب ہم اسے لٹانے لگیں گے، خرچ کرنے لگیں گے تو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دولت کا بیجا اسراف نہ کریں، اس کا صرف نہ کریں، دولت کو احتیاط کے ساتھ خرچ کریں۔ تو خزانہ اس کا لٹنے لگا اور جو سب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ یہ عالم ہوا آخر میں کہ فقط ٹوپی اور لنگی ہی بچ گئی، اور اس طرح سے اس کے جو والد تھے ملک التجار جو تھے، ان کی پوری دولت کا اس نے صحیح استعمال نہیں کیا اور بیجا اسراف کیا، دولت پوری ختم ہو گئی اور وہ پریشان ہو گیا۔ تو اس کے جو دوست یار تھے سب جب تک دولت تھی ساتھ تھے، جب دولت ختم ہو گئی تو سب آہستہ آہستہ دور ہو گئے۔ اب راستے میں بھی کہیں ملاقات ہوتی تو منہ چراتے، کھانے کو کچھ نہ تھا، روکھی سوکھی کھا کر گزاری۔ پھر بے غیرتی کا خیال آیا کہ بہن کے پاس جا کر کچھ مدد طلب کی جائے۔ بہن نے جب خط لکھے تھے تب اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن مجبوری کے آگے اب اس کے پاس وہی ایک راستہ تھا۔ کسی طرح گرتے پڑتے بہن کے گاؤں پہنچا۔ بہن نے یہ حالت دیکھی تو بلائیں لی، بہت روئی، تل اور کالے ٹیکے کا صدقہ اتارا۔ بہن نے کہا کہ ملنے کی تو خوشی ہے، لیکن آپ نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ میری آنکھ میں آنسو آئے۔ بہن نے فوری اچھے لباس کا انتظام کیا، نہانے کا انتظام کیا، بھائی کو رہنے کے لیے پرتکلف مکان دیا، کھانے کے لیے اپنے وقت کے بہترین کھانوں کا انتظام کیا۔ یہاں پر داستان نگار کھانوں کی تفصیلات اور کھانے کے انتظام کو مزید وضاحت کے ساتھ بتاتے ہوئے اس وقت کے شاہی گھرانوں میں جو کچھ پکتا تھا، جو کچھ کھانے کی چیزیں ہوا کرتی تھی، سب کا ذکر یہاں کیا، جیسے کہ حلوہ، سوہن، پستہ، مغزی، خشک و تر میوے جات، نان خلیے، کباب وغیرہ وغیرہ۔ غرض ہر قسم کے کھانوں سے بہن نے بھائی کی خاطر تواضع کی۔ کچھ دن تو بہن بھائی کی خدمت کرتی رہی، پھر وہ اسے سمجھاتی ہے کہ مرد کو اللہ پاک نے کمانے کے لیے بنایا ہے، گھر میں بیٹھے رہنا مناسب نہیں ہے۔ تم یہاں آئے مجھے خوشی ہوئی، لیکن یہاں کے لوگ تمہیں اور مجھے برا کہیں گے کہ ماں باپ کا نام روشن نہ کیا اور بہن کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ بہن بھائی بھی اس بات سے ناراض ہوں گے۔ اس طرح سے وہ اپنے بھائی کو سمجھاتی ہے اور اسے مشورہ دیتی ہے کہ تم سفر کا ارادہ کرو، خدا چاہے تو دن پھر پھریں گے اور حیرانی و مفلسی کے بدلے خوشی حاصل ہوگی۔ بھائی اپنی بہن کی بات سن کر اسے غیرت آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ماں کی جگہ ہو، میری سرپرست ہو، تم جو کہو میں کروں گا۔ بہن نے کہا کہ ایک قافلہ سوداگروں کا دمشق کو جاتا ہے، میں تمہارے لیے کچھ روپیوں کا انتظام کرتی ہوں، تم سامان تجارت خریدو،
ایک تاجر ایماندار کے حوالے کر کے دستاویز پکی لکھ لو اور آپ بھی ساتھ سفر میں رہو، اور تجارت کے بعد جو کچھ منافع ملے اسے اپنے پاس رکھو۔ درویش بہن کی جانب سے دی جانے والی امداد کے ذریعے تجارت کا سامان خریدتا ہے اور ایک بڑے سوداگر کے حوالے کرتا ہے اور کاروباری انداز میں لکھ لیتا ہے پکی دستاویز۔ تاجر دریا کی راہ سے روانہ ہوتا ہے اور یہ خشکی کے راستے سے دمشق کے لیے روانہ ہوا۔ جب یہ روانہ ہونے لگا تو اس کی بہن نے اچھا خاصا توشہ کھانے اور پانی کا دیا، سفر کے لیے گھوڑا دیا، بازو پر امام ضامن باندھا اور بولی کہ خدا حافظ، میں تمہیں خدا کی امان میں دیتی ہوں، پیڑ دکھاتے جا رہے ہو اور بہت جلد منہ دکھائیو۔ درویش خیر کی دعا پڑھتا ہوا سفر پر روانہ ہو گیا اور کسی طرح دمشق جا پہنچا۔ اس طرح سے پہلا درویش اپنی داستان سناتا ہے۔ میر امن نے پہلے درویش کی سیر کے اس حصے میں بھائی بہن کی محبت کو پیش کرتے ہوئے اس دور کی تہذیب کو اجاگر کیا کہ کس طرح لوگ اچھے اور برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ دراصل اس قصے کے بیان کا مقصد اس دور کی تہذیب کا بیان تھا جہاں اچھائی ہوتی ہے وہیں برائی بھی ہوتی ہے۔ بچوں، اچھائی کی پہچان انسان کو اس وقت ہوتی ہے جبکہ برائی اس کے سامنے آتی ہے۔ پہلا درویش اس کی زندہ مثال ہے۔ جب اس کے پاس دولت تھی وہ برائی میں مبتلا تھا، برے کام کیا، اس نے محفلیں سجائی، عیش و عشرت کی محفلیں سجاتا گیا، شراب نوشی، ناچ گانا کرتا گیا۔ اس طرح سے اس کی دولت، اس کا کاروبار، سب تمام چیزیں جو اس کی باپ نے کمائی تھی، جائیداد، تمام کی تمام ختم ہو گئی۔ لیکن جب وہ پریشان ہوا اور اس وقت اسے اپنی بہن کا خیال آیا اور وہ اپنی بہن سے مدد طلب کرنے کے لیے گیا۔ حالانکہ جب وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا اس وقت بہن نے اسے خط لکھے، لیکن اس نے خط کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ باوجود اس کے اس کی بہن نے اس بات کو بھلاتے ہوئے جب اس کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آتی اور اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی اور اس کے لیے اچھے سے اچھا رہنے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے اور یہاں تک کہ اس کی تجارت کے لیے پھر سے امداد بھی فراہم کرتی ہے۔ دراصل اس قصے کا بیان کا مقصد اس دور کی تہذیب کا بیان تھا کہ خوشحال زندگی گزارنے والے لوگ کس طرح گزر بسر کیا کرتے تھے اور پریشانی میں کیسے بے لوث ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ بھائی کی پریشانی میں بہن کی مدد، سامان سفر کی فراہمی اور اس کے کھانے کا انتظام کرنا، پرتکلف مکان دینا، جب وہ اپنے تجارت کے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے تو امام ضامن کا باندھنا اور اللہ پاک کے حوالے کرنے والی بات، یہ تمام باتیں اس دور کی تہذیب کو اجاگر کرتی نظر آتی ہیں۔ سیر پہلے درویش کی داستان کا مرکزی خیال دراصل یہ ہے کہ یہ جو سبق ہے ایک اخلاقی درس دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سبق میں میر امن نے 19ویں صدی کے ہندوستان کی وہ تصویر پیش کی ہے جبکہ یہاں خوشحالی عام تھی، لیکن جب عیش و عشرت کی زندگی گزاری جائے تو کیسے مسائل پیش آتے ہیں اور دولت کے بیجا اسراف پر انہوں نے در پردہ تنقید بھی کی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے بھائی کی پریشانی میں بہن کی مدد کو ہندوستانی تہذیب کا حصہ بتایا ہے اور اپنی اس داستان کے توسط سے اس تمام واقعات کو انہوں نے ایک لڑی میں پروتے ہوئے تفصیلی طور پر پیش کیا ہے۔ اب اس سبق میں آئیے فرہنگ کے توسط سے ضخیم الفاظ کے معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مہاجن لفظ ہے جس کا معنی ہے ساہوکار یا سودی کاروبار چلانے والے بیوپاری۔ مرکل تجار تجارت کرنے والوں کا سردار یا دولت مند ترین تاجر کو کہتے ہیں۔ جنس اناج، غلہ، چیز یا شے کو کہتے ہیں۔ بہی کھاتا وہ کتاب یا رجسٹر جس میں حساب درج کیا جائے۔ سودا جنون یا دیوانگی کو کہتے ہیں۔ مغزی پستہ و بادام کے سفید ٹکڑوں کا حلوہ۔ تصدی مصیبت، درد، تکلیف یا عدم توجہ۔ بیرن بھائی جو چھوٹا ہوتا ہے اسے بیرن کہتے ہیں۔ بہن اپنے چھوٹے بھائی سے کہتی ہے اے بیرن پیٹھ دکھاتے جاتے ہو، جلد منہ دکھائیو۔ یہ جملہ جب آپ سبق کا تفصیلی طور پر جائزہ لیں گے تب آپ کے سامنے یہ لفظ آئے گا۔ ایک بار اپنی نصابی کتاب سے بھی پڑھیے۔ نہال خوش کرنا، گھر سے نہ، بیکار گھر میں پڑا رہنا۔
सास موسیقی، موسیقی کو ساز کہتے ہیں، یا گھوڑے کی پیٹھ پر نرم زین، یعنی کہ جو بچھا کر بیٹھنے کے لیے جو ڈالا جاتا ہے، زین کہیں گے اسے، جو ڈھانچہ یا کجاوا ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے ساز، یہ جملے کی نوعیت کے حساب سے اپنے معنی دے گا۔ خود اکتسابی تفہیمی کام سلسلے کے تحت چند سوالات یہاں پیش کیے جا رہے ہیں جو کہ سبق سے لیے گئے ہیں، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ سوالات اہم ترین سوالات میں سے ہوں گے۔ تو سوال نمبر 1، غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے۔ یہ متن کے حوالے سے جو سوال آئے گا، آپ کو یہ جملہ دیا جائے گا، غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جواب میں لکھنا ہوگا کہ یہ عبارت یا جملہ، یہ عبارت یا جملہ، یاد رکھیں، یہ عبارت یا جملہ باغ و بہار داستان کے حصے سیر پہلے درویش کی سے لی گئی ہے، جس کے مصنف میر امن ہیں۔ اس عبارت میں میر امن نے پہلے درویش کے بگڑے حال کو بیان کیا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ اس کے والد خواجہ احمد اپنے زمانے میں یمن کے بہت بڑے تاجر تھے، گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، اکلوتا بیٹا ہونے کے سبب اس کی شان و شوکت اور ناز و نخون سے پرورش ہوئی تھی۔ جب وہ 14 سال کا ہوا تو اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ تمام رسومات کی ادائیگی کے بعد دوست احباب اور رشتہ داروں نے اسے اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے کہا اور والد کی جگہ کاروبار کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے کہا۔ بے حساب مال و دولت کو دیکھ کر جوانی کے جوش میں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ عیش پرستی میں ڈوب گیا، شراب نوشی، رقص و سروروں کی محفلیں سجاتا چلا گیا۔ جب سب دولت لٹ گئی، یار دوست چلے گئے، تو اسے احساس ہوا کہ اس نے دولت کی ناقدری کی۔ دولت دیکھ کر انسان شیطانی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ پہلے درویش نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ پہلا درویش دولت کے نشے میں چور ہو کر عیش پرستی میں ڈوب گیا تھا، اور جب یہ دولت ختم ہو گئی تو سب لوگ ٹھوکر مار کر چلے گئے۔ تب اسے احساس ہوا کہ دولت جیسی نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2، اے بیرن تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے۔ یہ عبارت باغ و بہار داستان کے حصے سیر پہلے درویش کی سے لی گئی ہے، جس کے مصنف میر امن ہے۔ اپنی اس عبارت میں میر امن نے پہلے درویش کی بہن کی جانب سے بھائی کو دوبارہ اپنی زندگی بنانے کی ترغیب کا بیان دیا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو اپنی زندگی از سر نو شروع کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ مال و دولت لٹ جانے کے بعد کنگال درویش جب اپنی بہن کی گھر کو جاتا ہے تو وہ اس کی ہر طرح سے آؤ بھگت کرتی ہے۔ بہت دن تک مہمان نوازی کرنے کے بعد وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ماں باپ کی نشانی ہے، تجھے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن میری بات سن میرے بھائی کہ خدا نے مردوں کو کمانے کے لیے بنایا ہے، گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں۔ جو مرد کامچور ہو کر گھر میں بیٹھے پڑے رہتے ہیں، دنیا ان کو تانا دیتی ہے۔ اگر تم بھی کچھ نہ کرو گے تو لوگ تمہیں بھی تانا دیں گے کہ اتنے بڑے تاجر کا بیٹا ایسا نالائق نکلا۔ میں تمہیں کچھ دولت دوں گی، اس سے تم تجارت کا سامان خریدو اور دوبارہ اپنی زندگی کو بہتر بناؤ۔ مصیبت کے وقت بہن اپنے بھائی کے کام آتی ہے اور اس کی مدد کرتے ہوئے اسے پھر کاروبار چلانے کی نصیحت کرتی ہے۔ سوال نمبر 3، پہلے درویش کو بہن کیا نصیحت کرتی ہے؟ مال و دولت کے لٹ جانے کے بعد کنگال درویش جب اپنی بہن کے گھر کو جاتا ہے تو بہن اس کی ہر طرح سے آؤ بھگت کرتی ہے اور بہت دنوں تک مہمان نوازی کرتی ہے۔ اپنی مہمان نوازی کرنے کے بعد وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ اے میرے بھائی، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ماں باپ کی نشانی ہے، تجھے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن تو میری بات سن کہ خدا نے مردوں کو کمانے کے لیے بنایا ہے، گھر میں بیٹھے رہنے کے لیے نہیں۔ جو مرد کامچور ہوتے ہیں اور گھر میں پڑے رہتے ہیں، دنیا ان کو تانا دیتی ہے۔ اگر تم بھی کچھ نہ کرو گے تو لوگ تمہیں بھی تانا دیں گے کہ اتنے بڑے تاجر کا بیٹا ایسا نالائق ہے۔ میں تمہیں کچھ دولت دوں گی، جس سے تم تجارت کا سامان خریدو اور دوبارہ اپنی زندگی کو بہتر بناؤ۔
इस तरह से नसीहत के बाद वो उसको दोबारा तिजारत जमाने के लिए मदद करती है। सवाल नंबर 4, मीर अमन के अंदाज़ तहरीर या उनके बारे में अपनी मालूमात कलमबंद कीजिए। बागो बहार मीर अमन दहलवी की दास्तानवी किताब है जो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट की फरमाइश पर लिखी थी। यह दास्तान उर्दू अदब में एक संग मील की हैसियत रखती है। इस दास्तान को जो मकबूलियत हासिल हुई है वो उर्दू की किसी और दास्तान को नसीब नहीं हुई। इसकी गैर मामूली मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह इसका दिलकश असलूब बयान और दिलनशीन अंदाज है जो इसे उर्दू जबान में मुमताज मुकाम अता करता है। बागो बहार अपने वक्त की निहायत फसी और सलीस जबान में लिखी गई है, सादा नस्र में। मीर अमन दहली के रहने वाले हैं और उनकी जबान दहली की जबान है। मीर अमन सिर्फ दहली की जबान को ही मुस्तनद समझते थे, चुनाचा उन्होंने उसको हजार रानाइयों के साथ इस्तेमाल किया। उर्दू की पुरानी किताबों में कोई किताब जबान की फसाहत और सलासत के लिहाज से बागो बहार का मुकाबला नहीं कर सकती। अगरचे जबान में कई तब्दीलियां हो चुकी हैं, अल्फाज व मुहावरात, फिकरात व तराकीब में मुख्तलिफ नौ तग़य्युरात आ गए हैं। उस वक्त की जबान और आज की जबान में बड़ा फर्क है, लेकिन बागो बहार अब भी अपनी दिलचस्पी बरकरार रखे हुए हैं। मीर अमन की सादगी की सबसे बड़ी खुसूसियत यही है कि वो पढ़ने वाले के जहन पर किसी जगह भी उकताहट और थकावट का बोझ नहीं डालती। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो बागो बहार इन चंद किताबों में से हैं जिनकी जबान और तर्ज बयान के नफ्स मजमून से ज्यादा अहम है। ये एक ऐसे असलूब की नुमाइंदा है जिसकी कोई तकलीद ना कर सका, फिर भी बागो बहार के बाग पर हमेशा बहार ही रही है और रहेगी। यूं तो बागो बहार एक दास्तान है, इसकी हैसियत उर्दू के अफसानवी अदब में एक संग मील की सी है और इसे जबान व अदब के एक शाहकार की हैसियत से पहचाना जाता है। यह अपने जमाने की इज्तिमाई जिंदगी की एक मुकम्मल दस्तावेज है। बागो बहार दास्तान के हिस्से सैर पहले दरवेश की सबक का भी हम जायजा ले रहे थे, जिसे लिखने वाले मीर अमन दहलवी हैं। शुक्रिया।